یہ بڑی دلچسپ بات ہے جو اچانک سے یہ ہم اس کو بہت حوالوں سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ جب دبئی میں سارے بیٹھے تو ہم نے اس سے تاثرات ہی قائم کیے، کیونکہ یہ تو جب سے پی ڈی ایم کی تشکیل ہوئی ہے ایک پالیسی مجھے لگتا ہے ڈیلیبریٹلی ان لوگوں نے اپنائی ہے کہ بہت ساری باتیں ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کے سے باہر نہ نکلیں۔ تو ہم جب لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں ان کے رہنماؤں سے، تو جو سینئر رہنما ہیں ان کو بھی کئی چیزوں کا علم نہیں ہوتا، جو زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور ٹاپ ٹیئر کے درمیان جو باتیں مولانا صاحب کے درمیان تھیں، جس طریقے سے مولانا صاحب کو ان ملاقاتوں سے باہر رکھا گیا، اب اس کو کور اپ کرنے کے لیے جو بھی کیا جائے، یہاں پر ان کو ملاقات کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے بھی بلایا، یہ بہت معنی خیز ہے میری نظر میں، کیونکہ وہاں پر بات ہو رہی تھی کہ اگلا سیٹ اپ کس طرح کا ہو سکتا ہے۔ نہ صرف ہم نے یہ تاثر لیا بلکہ یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ سب کی، یہی کامن سینس بھی یہی کہتی ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر کچھ بڑی پلاننگ ہوئی ہے، کچھ بندر بانٹ ہوئی ہے، چیزوں کو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کچھ بیسکس کے اوپر۔ سو مولانا صاحب کو اس سے باہر رکھا گیا، تو جو ہمیں معلوم ہے کہ ایک سسٹم کے اندر جو طاقتور حلقے ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو پلان کر رہے ہیں۔ ماریا کا جو سب سے پہلا رسپانس تھا وہ سم اپ کرتا ہے اس پوری سچویشن کو جو ہمارے ہاں چل رہی ہے، تو ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ پولیٹیشنز کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں۔ سو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں پیغام اس طرف سے بھی ہے مولانا صاحب کے لیے، کیونکہ وہ خیبر پختونخوا کے لیے پر تول رہے تھے، وہ پریزیڈنٹ بننے کے لیے پر تول رہے تھے، یہ باتیں تو اوپنلی سب کے سامنے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ نگراں حکومت کا اور وہاں کے گورنر کا جو رول رہا ہے، اس کے اوپر اب پیپلز پارٹی کھل کر بات کرنے لگی ہے۔ انہوں نے ان کی سرگرمیوں، جو گورنر ہیں اور مولانا صاحب کے بڑے قریبی عزیز ہیں، ان کی سرگرمیوں کے حوالے سے بڑے سنجیدہ سوالات اٹھائے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس پوری صورتحال میں سے میں نے پی ایم ایل این کے ایک ممبر سے پوچھا کہ مولانا صاحب کو دبئی میں کیوں آؤٹ رکھا گیا، انہوں نے کہا 3-4 دوست ہوتے ہیں، ان میں سے 2-3 الگ سے کبھی کھانے پہ ڈنر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک کو بلانا بھول جاتے ہیں۔ میں نے کہا اس ایک کو نہیں بلانے کے لیے آپ بھول سکتے جو ہمیشہ انیشیٹ کیا کرتا تھا ڈنرز کو، یا جو ہیڈ ہے obviously۔ سو آئی تھنک یہ بڑا پیغام ہے مولانا صاحب کے لیے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو اکوموڈیٹ شاید اگلے سیٹ اپ کے اندر اس طریقے سے نہیں کیا جا سکے گا جو ان کی امیدیں رہیں پی ڈی ایم کے سربراہ کے طور پہ۔